السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سوال نمبر 2 ہے سبق نمبر 8 کا۔ اکمل الجمل الآتیۃ، آنے والے جملوں کو مکمل کریں، بوضع فعل ماض مناسب فی کل من الاماکن الخالیۃ، آنے والی تمام خالی جگہوں میں فعل ماضی مناسب کو رکھتے ہوئے۔ جو پچھلا سوال تھا اس میں فعل ذہب کا استعمال ہوا تھا، اور ابھی جو یہ سوال ہے تو اس سوال میں وہ ایسا جملہ، ایسا فعل جو مناسب ہو تو اس کو لگا کر اور جملہ مکمل کریں گے۔ جیسے الاذان یا محمد، تو یہاں کون سا فعل لگانا مناسب ہے؟ سمعت، سمعت۔ جی، میری آواز نہیں آ رہی؟ یہ سامنے شو کیوں نہیں ہو رہی چیٹنگ؟ سمعت، کیا آپ نے اذان سنی اے محمد؟ سمعت، کیونکہ یا محمد، محمد سے ہم پوچھ رہے ہیں اے محمد، اور محمد ایک تو واحد ہے، مذکر ہے، مخاطب ہے، تو سمع یسمع سے واحد مذکر مخاطب کا صیغہ سمعت استعمال ہوگا۔ سمعت الاذان یا محمد، کیا آپ نے اذان سنی اے محمد؟ واضح ہے؟ جی جی ہاں، جب ہم کسی ایسے فرد سے مخاطب ہوں جو واحد مذکر حاضر ہو، واحد مذکر حاضر، اور اس کے لیے فعل ماضی استعمال کرنا ہو، تو سمع یسمع سے کیا استعمال کریں گے؟ سمعت۔ ضرب یضرب سے ضربت، فتح یفتح سے فتحت، بالکل۔ ہم آج باسکٹ بال کھیلے، نحن کرۃ السلۃ اليوم، کیا استعمال ہوگا؟ کھیلنے کے لیے جو فعل استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ لعب یلعب، لعب یلعب، لعب ماضی کا صیغہ ہے، تو ماضی کے صیغے سے جمع متکلم کا صیغہ کیا استعمال ہوگا؟ لعبنا، لعبنا، فعل جو ہے وہ ماضی لگانا ہے، مضارع نہیں لگانا، ماضی لگانا ہے۔
سوال نمبر 3 ہے، کیا آپ نے اے میری امی میری قمیصیں اور میرے رومال دھوئے؟ قمصانی و منادیلی یا امی، تو دھونے کے لیے جو فعل استعمال ہوتا ہے اس سے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ استعمال کریں گے. غسل سے کیا استعمال ہوگا؟ صحیح، غسلتی، اغسلتی، قمصانی و منادیلی یا امی. لکھا استاد نے سبق بورڈ پر، المدرس الدرس علی السبورۃ. جی، کتب، واحد مذکر غائب کا صیغہ کتب. کتب استعمال کریں گے کیونکہ ہم مذکر کے بارے میں جو کوئی غائب ہے اس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں. استاد نے بورڈ پر سبق لکھا، ٹھیک ہے نا. ہم کسی کو مخاطب کر کے نہیں کہہ رہے کہ تم نے سبق لکھا یا میں نے لکھا، 3 ہی صیغے ہوتے ہیں. تم نے لکھا، میں نے لکھا، استاد نے لکھا. تو استاد کیا ہوا؟ غائب ہوا. تو اس لیے کتب واحد مذکر غائب کا صیغہ استعمال کریں گے. انا باب الفصل وحامد وہشام وبلال النوافذ، میں نے کلاس کا دروازہ اور حامد اور ہشام اور بلال نے کھڑکیاں. صحیح، کیا عربی بنے گی؟ انا واحد متکلم کے لیے استعمال ہوتی ہے ضمیر. فتحت، انا فتحت. اور حامد، ہشام اور بلال جمع مذکر غائب ہیں تو کیا استعمال کریں گے؟ فتحنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. فتح کی گردان کریں. جی، گردان آتی ہے فتح کی. گردان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ پہلے ماضی کے صیغے ذکر کرتے ہیں نا، مذکر کے غائب کے. فتح، فتحا، فتحو، یوں. جی، فتحت واحد مونس غائب کا صیغہ ہے. اور آگے تسنیہ مونس غائب کا صیغہ فتح، فتحا، فتحو، فتحت، فتحتا، فتحنا، فتحت، فتحتما، فتحتم، فتحتی، فتحتما، فتحتن. صحیح. انا فتحت باب الفصل وحامد وہشام وبلال فتحوا النوافذ. فتحوا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. الدرس الجدید جیدا یا بنات، کیا تم نے اے بچیوں
नया सबक अच्छी तरह समझ लिया। समझने के लिए फहिम का लफ्ज इस्तेमाल होता है सीगा, और फहिम से जमा मुअन्नस हाजिर इस्तेमाल होता है फहिमतुन्न, अफहिमतुन्न। जमीलाती मिन अल फस्ल बाद दर्स, जमीलाती मेरी क्लास फेलो, क्लास से सबक के बाद निकल गई, तो क्या इस्तेमाल होगा? जा का माना होता है आना, खरज से, और यहां पर फाइल पहले आया है, लिहाजा फेल जमा इस्तेमाल होगा। फाइल जमीलाती पहले आया है ना, अगर ये होता यानी खाली जगह पहले होती, जमीलाती की जगह पर खाली जगह होती और फिर जमीलाती लिखा हुआ होता, तो हम कहते खरजत, खरजत जमीलाती। लेकिन जमीलाती फाइल पहले आया है, फेल बाद में आ रहा है, लिहाजा फेल जमा इस्तेमाल करेंगे खरजना। जमीलाती खरजना मिनल फसली बाद दर्स, ये जुमला इसमिया, क्योंकि इसमें शुरू में हो रही है। जी हाँ, जमीलाती ये शुरू में इसम है, लिहाजा जुमला इसम में कहलाएगा। क्या तुमने ए मेरे बेटो फजर की नमाज के बाद कुरान पढ़ा? जी, अक़रअतुम, अक़रअतुम, क़रअ से क़रअतुम, अक़रअतुमुल क़ुरआन बअद सलातिल फज्र या अबनाई। जी, ये ज़हिबना नहीं होता, ज़हबना होता है। पहले तो मुझे थोड़ा वक्त लगा इसको समझने में कि ये लिखा ज़हिबना, ज़हिब नहीं था, ज़हब होता है, ज़हबना। और ये भी कायदा है कि अक्सर व बेशतर जिसकी आइन या लाम कलमे में हर्फ हल्की हो, तो आमतौर पर वो फतह यफ्तहु के वजन पर आता है। आई समझ? नहीं? ठीक, अच्छा है फिर तो जो समझ नहीं आता, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि शायद आप समझ रहे हैं, तो मैं गुजर जाता हूँ। जो आप सवाल करते हैं तो हम उसकी थोड़ी वजाहत कर देते हैं। देखिए, एक होता है ना फ़अल यफ़अलु, ज़रब यज़रिबु के वजन पर। एक होता है फ़अल यफ़अलु, नसर यंसुरु के वजन पर। ये कुछ अबवाब होते हैं, ये 6 अबवाब हैं। उनमें से एक है फ़अल यफ़अलु, कि माजी के आइन कलमे पर भी जबर हो और मुजारे के आइन कलमे पर भी जबर हो, जैसे फ़तह यफ़तहु। अब आपने ये देखना है कि अगर इसके आइन कलमे में, जो उसका आइन कलमा है फतह, ठीक है ना, और यहां पर तो उसका लाम कलमा है, लाम कलमे में या आइन कलमे में, फतह में आइन कलमा ता है और लाम कलमा हा है। अगर आइन कलमा या लाम कलमा हरूफ हल्की में से कोई हो, हरूफ हल्की आप जानते हैं? नहीं? जी हाँ, सही, हमजा, हा, आइन, हा, गईन, खा। तो इन में से अगर कोई एक हो तो आमतौर पर ये फ़अल यफ़अलु के वजन पर आएगा, जैसे ज़हब यज़हबु। अब ज़हब आइन कलमा यहां पर हल्की है, ठीक है, अक्सर व बेशतर यानी ऐसा होता है। जी, हमजा, हा, आइन, हा, गईन, खा। जी, क्या 30? हमजा, हा,
جی ہاں وہ ثلاثی مجرد 6 ابواب ہیں. تو ایک ہے فعل یفعل، ضرب یضرب سے. سب سے پہلے یہ جو عین کلمہ ہے، ماضی میں عین کلمہ مفتوح ہو، فعل، تو مضارع اس کا استعمال ہوگا کبھی تو یفعل یفعل یفعل، یہ 3 ہو گئے، فعل یفعل فعل یفعل فعل یفعل. آگے سمجھ، یعنی ماضی میں عین کلمے پر زبر ہے اور مضارع میں عین کلمے پر تینوں حرکتیں، تو یہ 3 ہو گئے. اب عین کلمے پر زیر فاعل، تو اس کے 2 آتے ہیں، یفعل یفعل، جیسے سمع یسمع حسب یحسب. ٹھیک ہے، 3 اور 2 کتنے ہوئے؟ 5. آخری رہتا ہے فاعل فاعل، جیسے کروم. یفعل، اب عین کلمے پر اگر زما ہو، عین کلمے پر ماضی میں اگر زما ہو تو مضارع میں ہمیشہ عین کلمے پر زما آئے گا. اگر ماضی میں عین کلمہ مکسور ہے تو ممکن ہے کہ مضارع میں وہ مفتوح ہو یا مکسور ہو، مضموم نہیں ہوگا. اور اگر عین کلمہ مفتوح ہے تو پھر تینوں ہو سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے 3 2 5 اور 1 6. جی یہ صرف ثلاثی مجرد کی ابواب ہیں. ثلاثی مزید فی کے اس کے علاوہ ہیں، رباعی مجرد کے، رباعی مزید فی کے، پھر خماسی کے، خماسی مزید فی کے. شراد یہیں سے. یہ جو قاعدہ بیان کیا تھا کہ فتح اور فہم اور اس کے بعد زمیلاتی خرجنا، یہاں پر آخری جو نمبر 8 تھا، یہاں پر ہم مثال کو پڑھ رہے تھے اقرأتم اقرأتم قرأ یقرأ. اب دیکھیں یہاں پر قرأ یقرأ، لام کلمہ جو ہے وہ حرف حلقی ہے، تو یہ فعل یفعل کے وزن پر آیا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے. جس سے آگے ہے اخی، میرے بھائی نے یاد کر لی سورہ رحمان، تو کیا استعمال ہوگا؟ اخی حافظ. نمبر 6 میں ہم نے حل کیا تھا فہمتن الدرس الجدید جیدا یا بنات. کیا فہمتن، تم نے سمجھ لیا، الدرس الجدید نیا سبق، جیدن اچھی طرح، یا بناتو اے لڑکیوں. نمبر 10، نمبر 9 کی طرف آتے ہیں. اخی حفظ سورۃ الرحمن. اخی اسم ہے تو فعل جمع نہیں ہوگا، یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے. اخی اخن یہ واحد ہے اور متکلم کی طرف مضاف ہے. اخی میرا ایک بھائی، اس نے قرآن کریم حفظ کیا، تو اس کے لیے واحد مذکر غائب کا صیغہ استعمال کریں گے اور وہ ہے حفظ. صحیح. اب
7 नंबर में हमने जिक्र किया था कि अगर फाइल पहले आ रहा हो और फेल बाद में आ रहा हो तो यह भी देखा जाएगा कि फाइल वाहिद है या जमा है। अगर फाइल वाहिद है तो फेल वाहिद होगा, जैसा कि नंबर 9 में है, और अगर फाइल जमा है तो फिर फेल जमा लाएंगे, जैसे नंबर 7 में है। जमीलाती में भी फेल जमा इस्तेमाल हुआ। जमीलाती, ये कौन सा नंबर है? जमीलाती, जमीलाती, जी हाँ, यहां पर हमने फेल को जमा इस्तेमाल किया था क्योंकि जमीलाती ये फाइल है और जमा है। जमीलाती, ये जमीलातुन लफ्ज है या मुतकल्लिम की है, और इसकी जो वाहिद है वो जमीलतुन आता है। जमीलुन वाहिद है, उसके आखिर में ता लगा देंगे तो जमीलतुन हो जाएगा। जमीलुन मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होगा, इसकी जमा आती है जुमला। अगर आखिर में ता लगा देंगे जमीलतुन तो फिर इसकी जमा आएगी जमीलातुन। जमीलातुन में फेल जमा इसलिए इस्तेमाल हुआ था कि जमीलातुन जमा है। अखी हाफिज सूरत रहमान नंबर 9 में फेल वाहिद इसलिए इस्तेमाल करेंगे कि अखी वाहिद है। अना अन कलमी वलाकिन्नी मा वजदतुहु, मैंने तलाश किया अपनी कलम को लेकिन मैंने उसे नहीं पाया। अना बहस्तु, जी हाँ। अखी क़रा सूरत रहमान भी सही है। अखी फ़हिमा सूरत रहमान भी सही है। सूरत रहमान के साथ वो जितने भी मामलात हो सकते हैं, कोई भी फेल लगाना दुरुस्त है। अखी कतब सूरत रहमान अगर कुरान करीम को लिखा जाता है। अना बहस्तु नंबर 10 में बहस्तु फेल लगेगा। बहस्तु का माना होता है मैंने तलाश किया। बहस या बस, इसी से बहस है ना, जैसे अरबी में कहते हैं कि इस मौजू पर बहस लिखें। बहस का माना होता है उसे तलाश करना। नंबर 11 है किसने कत्ल किया इस सांप को? मन कतल हादिहिल हय्यत, मन कतल किसने कत्ल किया इस सांप को? जी हाँ, कतलत भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर सिर्फ औरतों का माहौल हो तो मन कतलत। क्या तुमने कहवा पिया ए मरियम? सुअबान भी कहते हैं, जी हाँ। सांप को अलहैया सुअबान भी इस्तेमाल होता है। ये मैंने एक इजाफी बात बता दी थी कि अगर मिसाल के तौर पर एक कमरा है जहां सारी की सारी औरतें हैं और वहां पर सांप मरा हुआ पड़ा है, ठीक है, तो कोई पूछेगा तो यही इस्तेमाल करेगा ना कि किस औरत ने सांप को कत्ल किया, मर्द तो वहां पर नहीं आया, तो यहां पर जी बिल्कुल। अशारिबत, अशारिब से, शारिबा से शारिब, शारिबत, शारिबती, हाँ शारिबती, वाहिद मुन्नस हाजिर का सीगा शारिबती। लाकिन्नी नंबर 10 में हमने पढ़ा, और लेकिन मैंने, वलाकिन्नी और लेकिन मैंने। अशरिबतिल कहवत या मरियम, ए मरियम क्या तुमने कहवा पिया? मेरे साथियों ने केले खाए और मैंने अंगूर। जुमलाई क्या इस्तेमाल होगा?
खाने के लिए जो फेल इस्तेमाल होता है वो क्या है? जब भी कभी ये पूछा जाए ना कि इसके लिए कौन सा फेल इस्तेमाल होगा, तो हमेशा उसका पहले माजी जिक्र करेंगे और फिर मुजारे जिक्र करेंगे। जैसे आपसे पूछा जाए कि मारने के लिए कौन सा फेल इस्तेमाल होता है, तो आप क्या कहेंगे? ज़रबा यज़रिबु। कत्ल करने के लिए कतल यक़्तुलु, माजी और मुजारे दोनों जिक्र करते हैं। खोलने के लिए फतह यफ्तहु, खाने के लिए अकल यअकुलु। ठीक है, तो यहां पर हमने जितनी भी मिसालों में जो फेल लगाया है वो फेल माजी लगाया है, तो यहां पर भी फेल माजी लगेगा। जुमलाई, मेरे साथियों ने खाया। जुमलाई जमा मुजक्कर गायब का सीगा है, जमा मुजक्कर के लिए है, तो इसके लिए जमा मुजक्कर गायब इस्तेमाल करेंगे। क्या होगा? अकलू। जुमलाई अकलू, जुमलाई फेल है, ये फाइल है, और फाइल फेल से पहले आया है, इसलिए यहां जो फेल इस्तेमाल करेंगे वो जमा इस्तेमाल करेंगे। दिशा के नंबर 7 में हमने इस्तेमाल किया था। जमीलाती में खरज ने इस्तेमाल किया था। जुमलाई अकलू अलमऊज, व आना और मैंने खाया। अकल तो, व आना अकल तुल आइनबा, मैंने अंगूर खाए। और ये बात हम पीछे जिक्र कर चुके हैं कि अल आइनबा का माना होगा अंगूर, यानी एक अंगूर नहीं, बहुत सारे अंगूर, क्योंकि अगर एक अंगूर मुराद होता तो फिर उसके आखिर में ता होती, अल आइनबा ता। केला। फातिमा ने अपनी बेटी को लाठी के साथ मारा। जी हाँ, ज़ारबत, दरबत फातिमत बिनतहा बिल असा। नंबर 11 ये था कि मन क़तल हादिहिल हय्यत, किसने कत्ल किया इस सांप को? मारने के लिए दरबत। जी, ये पहले हम पढ़ चुके हैं गुज़िश्ता, यानी असबाग में किसी जगह आया था कि उसको ये देखा जाएगा कि अगर जो आखिर में लफ्ज साकिन है और आगे अलिफ लाम है, तो अगर वो मीम के अलावा कोई और लफ्ज है तो जेर देकर मिलाकर पढ़ते हैं, और अगर मीम है तो फिर पेश पढ़ते हैं। जैसे अकल तुम और आगे है अल मऊजा, तो अकल तुमुल मऊजा, ठीक है ना। और अकलत अल मऊजा होगा तो क्या कहेंगे? अकलतिल मऊजा। सर आपने कल जो किताब बताई वो विफाक के लिए किस हद तक मददगार साबित होगी आमा के लिए? अब ये मुझे वफाक का तो निसाब मालूम नहीं है, लेकिन ये है कि ये एक बुनियादी किताब है, ठीक है। और बुनियादी किताब, किसी भी किताब को आप जब लेते हैं, ग्रामर की किसी भी किताब को, तो फायदेमंद तो साबित होती है। हाँ ये है कि मुमकिन है कि सवालात जो है वो उससे ना आए, लेकिन बहरहाल कोई भी किताब फायदे से खाली नहीं होती, बिलखुसूस ग्रामर की। तो वो आपकी जो जबान, जो पढ़ने की सलाहियत है, उसमें निखार पैदा करती है। कहाँ से मिलेगी? किसी भी जगह से आसानी से मिल सकती है जहां दरसी किताबें मिलती हों। ये क्या लिखा है? फिर से नाम बता दें या प्यार से नाम बता दें? प्यार से। तो कल भी मैंने प्यार से ही नाम बताया था। किताब का नाम है, अच्छा फिर से, ठीक है। किताब का नाम है इल्मुसरफ, इल्मुसरफ।
اور مؤلف کا نام ہے مشتاق احمد. دیکھیں کتابیں تو یہ میں نے آپ کو آسان ترین کتاب بتائی ہے, ٹھیک ہے. باقی اس کے علاوہ اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر جو مجھے کتاب آسان لگی ہے وہ علم الصرف کے بعد وہ ہے کتاب الصرف, اس کے بعد ہے قواعد الصرف. تو یہ تھوڑی جو نا وہ مشکل کتاب ہے, جو دارالسلام کی کتاب ہے یہ تھوڑی مشکل ہے. المنصرف نہیں, المنصرف نہیں ہے, علم اور آگے ہے الصرف. جی ہاں بالکل انشاءاللہ. ایڈمن کے ذریعے سے رابطہ کر سکتے ہیں, کوئی بھی معلومات چاہیے تو ضرور انشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 3 ہے, یہ صیغے انہوں نے تثنیہ کے حذف کر دیے ہیں اور آسان ترین طریقے سے بتایا ہے. ہم عام طور پر جب ذکر کرتے ہیں کہ فعل فاعل کے بغیر نہیں آتا, ٹھیک ہے نا, کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر وجود میں نہیں آتا. اگر فاعل لفظوں کے اندر موجود نہ ہو تو پھر وہ فاعل چھپا ہوا ہوتا ہے فعل کے اندر. تو کون سے صیغے کے اندر کون سا فاعل چھپا ہوا ہوتا ہے یہ بتا رہے ہیں. ذہب فعل ہے اور اس کے اندر فاعل ضمیر ہے جو کہ چھپی ہوئی ہے. ضمیر مستتر, یہ اس کے اندر جو فاعل ہے وہ ضمیر ہے اور چھپی ہوئی ہے. جی, مستتر کا معنی ہوتا ہے چھپی ہوئی, یہ ستر سے ہے اور ستر کا معنی پردہ ہوتا ہے, کیونکہ پردہ کسی کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے, اسی سے مستورات ہیں یعنی جو چھپی ہوئی ہوں, ٹھیک ہے نا. اسی سے ستار ہے یعنی ایبوں کے اوپر پردہ رکھنے والا. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ستیر ہے, ستیر یعنی ایبوں کے اوپر پردہ رکھنے والا. عام طور پر ہم کہتے ہیں نا ستار, ستار نہیں, ستیر ہے اللہ تعالیٰ کا نام. تو بہرحال مستتر بھی اسی سے ہے یعنی چھپا ہوا. تو اس کے اندر فاعل عام طور پر ہم ہوا نکالتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور وہ فاعل اس میں ضمیر ہے جو کہ چھپی ہوئی ہے اور وہ ہوا ہے. ذهبوا, سر مجھے انمیوٹ, اب ان کا کیا مسئلہ ہے. پہلے ہم اس کو مکمل کر لیتے ہیں. ذهبوا, ذهب یہ فعل ہے اور آخر میں جو واو ہے یہ فاعل ہے, اور یہ فاعل ہے جمع مذکر غائب کے لیے. یہ ذهبوا فعل, ذهب فعل ہے اور واو فاعل, اور یہ فاعل ہے جمع مذکر غائب کے لیے واو. جیسے ہم کہتے ہیں نا مسلمون میں جو واو ہے وہ جمع مذکر کے لیے, ویسے تو لفظ مسلمون ہے, تو اسی طرح یہاں پر بھی یہ جو واو ہے جمع مذکر غائب کے لیے ہے. ذهبت اصل میں فعل ذهب ہے, ذهب فعل ہے اور تا جو کہ ساکن ہے اس کے فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے, تو یہ ذهبت, یہ جو تا ہے یہ علامت التأنیث ہے یعنی مؤنث کی علامت ہے کہ یہ جو صیغہ ہے یہ صیغہ مؤنث کا صیغہ ہے, اور اس میں جو ضمیر مستتر وہ اس کا فاعل اور وہ ہی ہے. ایسی ضمیر جو کہ فعل کے اندر چھپی ہوئی ہو, جیسے انا کا معنی ہوتا ہے میں, ہوا کا معنی ہوتا ہے وہ ایک مرد, اور ہی کا معنی ہوتا ہے وہ ایک عورت. تو یہ جتنی بھی ضمیریں ہیں یہ ضمیر مرفوع منفصل نکالتے ہیں. ذہبنا, ذہب, ذہب یہ کہتے ہیں فعل ہے اور نون اس کے اندر یہ فاعل ہے. اچھا, ہماری اور عربوں کی جو کتابیں اس کے اندر تھوڑا سا معمولی سا کچھ فرق جو ہے وہ یعنی ہم پڑھتے ہیں. تو بہرحال ذہبنا
ذہب فعل ہے اور نون اس کے اندر فاعل ہے. یہ جو ساتھی ہیں ہن یہ جو ضمیر نکال رہے ہیں تو یہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ایسے ہی ہے شگفتہ جبین. جی ہاں تو یہ ہمارے ہاں جو اردو میں ہے تو وہ ضمیریں اسی طرح نکالی جاتی ہیں ڈائریکٹ کہ ہم کہتے ہیں کہ یعنی ذہبنا کے اندر ہن ہے اور ذہبو میں ہم ہے، جبکہ عرب کیا کہتے ہیں کہ ذہب فعل ہے اور جہاں کہتے ہیں کہ کوئی اضافی لفظ نہیں لگا ہوا تو کہتے ہیں کہ یہاں پر فاعل چھپا ہوا ہے. جیسے ذہبہ میں، ذہبت میں کہتے ہیں کہ یہ تا مونس کی علامت فاعل چھپا ہوا ہے. کان کو ادھر سے پکڑیں ادھر سے پکڑیں، بات ایک ہی ہے کہ فاعل اس کے اندر چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر فاعل ظاہر نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر فاعل فعل کے اندر موجود ہے، چاہے وہ لفظوں میں لکھا ہوا ہے یا چھپا ہوا ہے. آگے ہے ذہبت، ذہب فعل ہے اور اس کے اندر ت فاعل ہے. ذہب میں ہوا ضمیر ہے. ذہب تم کہتے ہیں کہ ذہب فعل ہے تو اس کا فاعل ہے اور میم یہ جمع کی علامت ہے. ذہب تم اس کے اندر ذہب فعل ہے تو فاعل ہے اور میم جمع کی علامت ہے. ذہب تے میں ذہب فعل ہے اور تے یہ فاعل ہے. عام طور پر جو فعل کے ساتھ ایسی تا جو تا ساکنہ ہوتی ہے تو وہ مونس کی علامت ہوتی ہے، لیکن اگر تا متحرکہ ہے تو پھر وہ تا فاعل ہوگی اور اگر میم ہے تو وہ جمع کی علامت ہے. ذہبتن میں ذہب فعل ہے تو فاعل ہے اور نون یہ جمع کی علامت ہے. فعل کے ساتھ لفظوں میں کوئی بھی اضافی لفظ ملا ہوا نہ ہو تو کہیں گے کہ یہاں پر جو فاعل ہے وہ چھپا ہوا ہے، اور اگر اس کے ساتھ تا ملی ہوئی ہے لیکن تا ساکن ہے تو ہم کہیں گے کہ یہاں یہ تا جو ہے یہ مونس کی علامت ہے. اور اگر تا متحرکہ ہے جہاں پر بھی فعل میں تا متحرک ہو تو ہم کہیں گے کہ یہاں پر یہ تا جو ہے یہ فاعل ہے. تا کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اور لفظ بھی ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ جمع کی علامت ہے. جی ہاں بالکل. تو اصل میں یہاں جو علماء تھے یہاں جنہوں نے کام کیا، جسے یعنی پاکستان اور ہندوستان میں قدیم علماء، تو انہوں نے اپنے حساب سے انہوں نے ضمائر ان کو جو ہے وہ لکھا. اور یہ جو عربی کی جو کتابیں ہیں نحو کے اندر یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کتاب کو 100 سال نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا. اس کتاب کو، یہ کتاب یعنی جدید لکھی گئی ہے. تو بہرحال ہر ایک کے ہاں اپنا اسلوب ہے، پڑھ سکتے ہیں دونوں طریقوں سے. ضمیر جو ہے جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر نہیں ہے ذہب میں اور ذہبت میں، تو ان میں جو فاعل ہے وہ ضمیر چھپی ہوئی ہے. ذہب میں ہوا، ذہبت میں ہی ہے، باقی سب میں فاعل ظاہر ہے. ذہبو میں واو فاعل ہے اور ذہبنا میں نون فاعل ہے، ذہبت میں تا متحرکہ فاعل ہے، ذہب تم میں بھی تو فاعل ہے، ذہبتے میں تے فاعل ہے، ذہبتن جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ اگر تا متحرکہ ہے فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو پھر فاعل وہ تا ہوگی. ذہب میں فاعل چھپا ہوا ہے جو کہ ضمیر ہے اور وہ ہوا ہے. جی. اور ذہبنا میں ذہب تو میں ذہب فعل ہے اور اس کا تو فاعل ہے، تا متحرک آ گئی. اور ذہبنا میں ذہب فعل ہے اور نہ اس کا فاعل ہے. عین الفاعل فیما یلی، مندرجہ ذیل جو افعال ہیں تمام کے تمام فعل ذکر کیے گئے ہیں، ان میں فاعل کی تعیین کریں کہ فاعل کون سا ہے. ذہبت میں تا ساکن فاعل نہیں ہے، تا ساکن یہ مونس کی علامت ہوتی ہے اور اس میں فاعل
ضمیر ہے جو کہ چھپی ہوئی ہے اور وہ ہی ہے. خرجت میں فاعل کیا ہے؟ تو. اور جلسنا ہم بیٹھے، نا. سمعتے جی تے. شاربتن، شاربتن میں تو فاعل ہے اور نون جمع مونس کی علامت ہے. دخلوا میں واو، اور حفظنا میں، حفظنا میں نہ. اکلتم، جی ہاں اکلتم میں تو، اور میم جمع مذکر کی علامت ہے. فتح میں ضمیر مستتر ہے جو کہ ہوا ہے. فہمتن میں تو. کتبت، کتبت میں ت ہے. غسلت، غسلت میں ضمیر مستتر ہے اور وہ ہی ہے. لعبو واو. دخل ضمیر مستتر ہے جو کہ ہوا ہے. اور ضربت، ضربت ضمیر مستتر ہی. من الضمائر المتصلۃ، اب یہ پوری تفصیل بتا رہے ہیں، اوپر جو ہم نے پڑھا ان میں بتا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ایسی ضمیریں جو فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں. پہلے نمبر پر تا ہے، جیسے ذہبت، ذہبتی، ذہبتو، ذہبتم، ذہبتن. ان تمام مثالوں میں تا فاعل ہے. واو جیسا کہ ذہبو میں ہے. النون نون ہوتا ہے کما فی ذہبنا جیسا کہ ذہبنا میں ہے. اور نا جیسا کہ ذہبنا میں ہے. تو یا تو تا، واو، نون اور نا، یہ چاروں جو ہے وہ ضمیر ہے. اگر ان کے علاوہ کوئی اور صیغہ ہے تو اس کے اندر ضمیر مستتر ہے. نمبر 6 تأمل ما یلی، مندرجہ ذیل مثالوں پر غور کریں. این حامد خرج، حامد کہاں ہے؟ خرج وہ نکل گیا. خرج کہنے سے جملہ پورا ہو جائے گا. وہ نکل گیا، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا وہ نکل گیا، یہ وہ کا لفظ ہم کہاں سے لا رہے ہیں؟ یہ ضمیر ہے جو کہ خرج کے اندر فاعل ہے اور وہ ضمیر چھپی ہوئی ہے. خرج کہتے ہیں کہ فعل ہے. الفاعل ضمیر مستتر، اس کے اندر فاعل ضمیر ہے جو کہ چھپی ہوئی ہے. این آمنۃ، آمنہ کہاں ہے؟ خرجت وہ نکل گئی. تو یہاں پر بھی یہی ہے، خرج فعل ہے، تا یہ تانیث کی علامت ہے کہ یہ صیغہ مونس کے لیے استعمال ہوا ہے. اور فاعل ضمیر ہے جو کہ چھپی ہوئی ہے اور وہ ہی ہے. الدرس التاسع، نواں سبق. تا، واو، نون، نا کو ضمیر کہیں گے یا فاعل کہیں گے. تو ان میں یہاں پر جو انہوں نے نام دیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری ضمیریں ہیں جو کہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہیں اور یہ فاعل کے اوپر دلالت کر رہی ہیں، لہذا ان کو فاعل کہیں تو بھی صحیح ہے، ضمیر کہیں تو بھی صحیح ہے. جی ہاں، لیکن یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، اکثر و بیشتر سے ہوتا ہے. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 70-80% جملے جن کے عین یا لام کلمے میں حرف حلقی ہو تو وہ فعل یفعل کے وزن پر آتے ہیں، جیسے ذهب یذهب، فتح یفتح، قرأ یقرأ. تو یہ تقریباً اس طرح کے جملے فعل یفعل کے وزن پر آتے ہیں. جی ہاں بالکل بالکل، یہ فعل سمع یسمع فعل یفعل کے وزن پر نہیں ہے. ان کو ضمیر، ان کو منفصل نہیں کہیں گے کیونکہ یہ متصل ہیں، فعل کے ساتھ مل کر آئی ہیں.
تو اس لیے ان کو متصل کہیں گے. منفصل تو وہ ہوتی ہیں جو فعل سے جدا ہیں, جیسے ہوا, ہما, ہم, یہ ساری ضمائر مرفوع ہوتی ہیں اور منفصل ہوتی ہیں. ضمائر یہ اگر یعنی فعل کے ساتھ جو ہے وہ کبھی تو فاعل ہوتی, یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ مرفوع ہوں, کبھی منصوب بھی ہوتی ہیں. جیسے ایاک منصوب کی ضمیر ہے اور علیحدہ آتی ہے, فعل کے علاوہ آتی ہے, اور نعبدو کا یہ مفعول کی ضمیر ہے. نحمدہ جسے ہم کہتے ہیں نا, یہ ضمیر ہے منصوب متصل. جی پیچھے کسی نے کہا تھا کہ مجھے انمیوٹ کر دیں, کوئی سوال تھا ان کے پاس. کسی کے پاس سوال تھا؟ ٹھیک ہے, تو نواں سبق شروع کرتے ہیں, سبق نمبر 9. یہ ضمیر متصل ہیں اور مرفوع ہیں. جی ہاں بالکل, ضمیر متصل مرفوع بھی ہوتی ہیں, منصوب بھی ہوتی ہیں اور مجرور بھی ہوتی ہیں. تو جی, تو یہ جیسے ضمیر جیسے للہ, بلکہ یہ تو ضمیر تو نہیں, تو اسم سری ہے. جیسے لہو ہے, لہو ضمیر ہے اور حرف جر کے ساتھ ملی ہوئی ہے. دخل المدرس الفصل ووجد فيه 15 طالبا فقط. کلاس میں استاد داخل ہوا, ووجد فيه اور اس میں اس نے پائے 15 طالبا فقط محض 15 طلبہ. اور وجد اس نے پائے, فيه اس میں یعنی کلاس میں 15 طالبا 15 طالب علم فقط محض. ہمارے ہاں جو تعلیم کا طریقہ کار ابھی جو یہ رائج ہے, جس طریقے سے ہم یعنی اعلیٰ بعد تعلیم حاصل کر رہے ہیں, تو اس میں تقریباً جو یعنی 90% کردار ہے وہ استاد کا ہی ہے. تو طلبہ اس میں عربی سیکھ نہیں پاتے, ٹھیک ہے, اور جملے جو ہیں عربی تو ان کو جب تک آپ رٹ کر یاد نہیں کریں گے شروع میں, اور ان کو جو ہے وہ ادائیگی نہیں کریں گے, تب تک آپ سیکھ نہیں پائیں گے. چاہے آپ جس طریقے سے ہم پڑھ رہے ہیں, یہ تو یعنی یہاں کا جو دورانیہ ہے وہ 5 سال ہے, آپ 10 سال پڑھیں 20 سال پڑھیں آپ سے نہیں سیکھ پائیں گے. تو کبھی کچھ جملے ہیں چھوٹے چھوٹے جملے, تو ان جملوں کو اپنی زبان کے اوپر ان کو لانے کی کوشش کریں. اور یہ بات پہلے شروع میں کہی بھی تھی کہ کم از کم ایسا ہو کہ آپ اپنی کلاس میں سے کسی ایک کے ساتھ تھوڑا سا وقت نکالیں اور ان کے ساتھ اپنی جو نا وہ ذہنی صلاحیت کے اعتبار سے گفتگو کرنا شروع کر دیں. بھلے 5 منٹ ہو, بھلے 10 منٹ ہو, تو 24 گھنٹوں میں 5 منٹ نکالنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. 5 منٹ تک آپ نے یعنی پابند کر لینا ہے کہ ہم نے اس درمیان میں کوئی اور بات کرنی ہی نہیں ہے. میں نے پہلے ہی بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک خاتون تھی, انہوں نے کئی جگہ اپلائی کیا تھا, یہ رول ماڈل میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں, بہرحال تو عربی ٹیچنگ کے لیے, لیکن بار بار ان کو ریجیکٹ کر رہے تھے کہ آپ کی جو عربی زبان ہے تکلم ہے اس میں کافی کمزوری ہے. بہرحال کہیں میرے پاس بھی تھوڑا وقت تھا, کہیں ان کو جو میرا نمبر ملا, اور یعنی پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ ہمارے ہاں ایک جماعتی ہیں, جہاں ہماری جو مسجد ہے وہاں ان کا بھائی آتا ہے. تو بہرحال اس طریقے سے جو انہوں نے میرے پاس پڑھنا شروع کیا, اور وہ اس خاتون کی ہمت تھی کہ وہ 1 گھنٹہ پورا وہ عربی میں بات چیت کرتی, مضامین لکھ کر لے آتی اور پھر وہ اس کو دہراتی. تقریباً میرے خیال میں کوئی 2 مہینے اس نے میرے پاس اس طریقے سے پڑھا, اور اس کی عربی میں اتنی صلاحیت, نکھار پیدا ہوا کہ واقعہ جیسے عربوں کا لہجہ ہوتا ہے اس طریقے سے. تو بعد میں تو پھر میں نے معذرت بھی کر لی, اور ان کے پاس بھی یعنی اپنے کچھ معاملات تھے, تو وہ معاملہ آگے چل نہیں سکا. تو امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی اچھی جگہ مل گئی ہوگی پڑھانے کے لیے.
لیکن ایک خاتون ہو کر اور اس قدر ٹائم نکالنا, توجہ, PhD بھی شاید ان کی چل رہی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جستجو خود بندے میں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو آپ اپنے ساتھیوں میں سے کسی کا انتخاب کریں, اور جس کے ساتھ آپ کی تھوڑی بہت لگتی ہے تو آپ اس سے بات چیت کرنا شروع کر دیں. فرضی جملے, فرضی باتیں, پھر جا کر آپ کو جو نا وہ کچھ تھوڑا بہت سیکھ پائیں گے. بگڑنا یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ پورا یوں سمجھے کہ ترجمہ ہے, اور یہ جب میں پڑھا رہا ہوتا ہوں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ آپ اس کو یعنی لکھ رہے ہوتے ہیں پینسل سے. حالانکہ ہم مدرسے میں منع کر دیتے ہیں کہ کتاب پر آپ نے کچھ نہیں لکھنا, کیونکہ جب آپ دہرانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو حل کیا ہوا ہے, تو آپ اپنے ذہن کو تو استعمال نہیں کریں گے نا. سوال کا جواب آپ کے پاس پہلے سے لکھا ہوا ہے, تو آپ کیا سوچیں گے اس کا کیا جواب بنتا ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ نے لکھنا بھی ہے تو آپ کاپی میں لکھیں, تاکہ اگر آپ سبق کو دہرانے کے لیے بیٹھے, لیکن دہراتا کون ہے یہ بھی تو مسئلہ ہے نا, کہ دہراتا ہے کون. اللہ المستعان. جو طالب علم یعنی جو مہارت پیدا کرنا چاہتے ہیں نا اپنے علم میں, تو ہم ان کو یہی بات بتاتے ہیں, اور ہمیں بھی اپنے اساتذہ نے ہی یہ بات بتائی تھی کہ دیکھیں اگر آپ تفوق حاصل کرنا چاہتے ہیں علم میں, تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ نہ صرف جو آپ نے پڑھا ہے آپ, ٹھیک ہے نا, تو وہ اس کی آپ دہرائی کر کے آئیں, بلکہ جو کچھ آپ نے کل پڑھنا ہے آپ اس کو بھی دے کر آئیں, ٹھیک ہے نا, اور اس کو بھی اپنے طور پر حل کر کے آئیں, تاکہ آپ اپنی صلاحیت کو جانچ پائیں گے کہ میرے اندر صلاحیت ہے کہ نہیں, میں پڑھ سکتا ہوں, یا میں ترجمہ کرنے کی کتنی میرے اندر صلاحیت ہے. جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں ایک مادہ تھا جو ہمیں پڑھایا جاتا تھا, سبجیکٹ تھا طرق و تدریس کے نام سے. تو اس میں ایک طالب علم کے حوالے یعنی کیا جاتا تھا کہ آپ نے اس موضوع پر تیاری کر کے آنی, سب کی باریاں لگتی تھی, تو وہ کسی ایک موضوع کا انتخاب کر کے اور اگر عربی میں پڑھا تھا, پھر استاد اس کی جو غلطیاں ہیں وہ نوٹ کر کے بتاتا. تدریب و دعوی میں تقریر کرنے کا طریقہ عربی میں سکھاتے. تو یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کے لیے تھوڑی محنت کرنا پڑتی ہے. تو یہ نہ صرف یہ کہ آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اس کو دہرانا ہوگا, بلکہ آپ اگلا بھی پڑھ کر آئیں, تاکہ پھر آپ کو اپنی جو صلاحیتیں وہ باتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی. تو بس آخری بات یہی ہے کہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اس کو یہاں سے جانے کے بعد دہرائیں, اور کسی سے باتیں کرنا شروع کر دیں. عربی میں جو جملے ہیں ان جملوں کی جو ادائیگی ہے آپ آہستہ آہستہ, اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ یوٹیوب پر سرچ کریں کہ جو بالکل ابتدائی نوعیت کی جو باتیں ہیں, بالکل ابتدائی, کہ عربی بات کرنے کا لہجہ کیا ہوتا ہے. اس حوالے سے کچھ سافٹ ویئر ہیں, کچھ پروگرام ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ان میں جو نا وہ تکلم کی جو مہارت ہے, کیونکہ اگر آپ عالم بننا چاہتے ہیں, اسی کے ساتھ وابستہ رہنا چاہتے ہیں, تو پھر یہ ساری باتیں, یہ ابھی بنیاد ہے, آپ کا دماغ ابھی کچا ہے, آپ کچھ حاصل کر سکتے ہیں لیکن بعد میں پھر کچھ نہیں ہو پائے گا. ٹائم ہو چکا ہے, تو انشاءاللہ یہ جو نواں سبق ہے کل یہیں سے ہم آغاز کریں گے. سبحانک اللہ